سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ اصیلہ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا رحم بھائی یا رحم الراحمین شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ سورہ انعام کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ یعنی جو غلے اور پھل حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کے کھانے سے بدون چند کے مت رکو۔ ہاں 2 باتوں کا خیال رکھو، ایک یہ کہ کانٹے اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ ادا کر دو، دوسرے فضول اور بے موقع خرچ مت کرو۔ اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کے پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جائے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کی تعین و تفصیل کر دی گئی، یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں بسطیہ کے خراجی نہ ہو 10واں حصہ، یعنی بارانی پیداوار جو کہ اللہ کی پانی سے اللہ تعالیٰ کی بارش سے جو غلہ اللہ تعالیٰ انسان بندے کو اپنی نعمت سے نوازا تو اللہ کے شکرانے میں جو ہے تو انسان کو مجھے اور فقیر فقراء پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، اللہ قبول کرے، اللہ اور جو بیمار ہے اللہ کو شفا دے۔ اے مالک صحیح رحیم و کریم ہے، اللہ اپنے نام کی برکت سے مریضوں کو شفا دے، اللہ رحم فرما اپنے بندے بندی کی حال، تو غفور الرحیم۔ وغیرہ کی تعین تفصیل کر دی گئی، یعنی بحرانی زمین کی پیداوار میں بسطیہ کے خراجی نہ ہو 10واں حصہ اور اس میں پانی دیا جائے، یعنی کہ جو اللہ کی پانی سے نہ ہوئے، جن میں پانی زمین سے یا ندی سے یا نہر سے یا پائپ سے جو بھی چیز سے وہ کے حصے کے بارے میں ہے، جو اللہ کی پانی سے وہ کا 10واں حصہ نکلنا، جسم پانی سے ہر حصہ جس میں پانی دیا جائے، یعنی جو نیچے کا پانی 20واں حصہ واجب ہے، 20واں حصہ واجب ہے، جو اللہ کے پانی سے نہ نیچے کی پانی سے اپنی ضروریات سے جو آدمی پیسہ خرچ کر کے جو پانی دیا جائے، لیکن وہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہوں کہ اگر اسے بھی زیادہ نکال دو تو بھی اللہ سب کو توفیق دے۔ پانی 20واں حصہ واجب ہے۔ بوجھ اٹھانے جیسے اونٹ وغیرہ، زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد و قامت کے جانور جیسے بھیڑ بکری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منتفع ہونا چاہیے۔ شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کو خواہی نخواہی بدون حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے یا شرک بت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے، جیسے کہ غیر مسلم جانور کو چھوڑ دے ہے وہی کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ حلال کی نہ وہ حلال چیز کو کھاؤ۔ شیطان کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دشمنی کیا ہوگی کہ ان نعمتوں سے تم کو دنیا میں محروم رکھا، آخرت کا عذاب رہا سو الگ، یعنی ایک نر ایک مادہ، اس طرح ہر نوع میں دو
زوج ہوئے اور مجموعہ 8 ہو گیا، یعنی کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ پھر ان میں سے نر کو یا مادہ کو، بچہ کو جو مادہ کے پیٹ میں ہے، اگر تم سب آدمیوں کے بعض کے حق میں حرام کرتے ہیں جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے؟ جب خدائی حکم ہونے کی کوئی سند نہیں رکھتے تو محض آرا ہوا سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام کرنا اس کی مرادف ہے کہ خدائی کا منصب معاذ اللہ تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو یا خدا پر جان بوجھ کر افطرا کر رہے ہو۔ دونوں صورتیں میں تباہ کن اور مہلک ہے۔ اشیاء کی تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ خدا کا حکم یا بواسطہ انبیاء پہنچایا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اسے معلوم ہو۔ یہاں دونوں صورتیں منفی ہیں، پہلی شک کے انتفاع پر، دوسری کے نفی پر میں متنبہ فرمایا ہے کہ پھر مشرکین کی دعا دی میں افطرا اضلال کے سوا اور کوئی کیا چیز باقی رہ گئی؟ بلا صبح اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر بہتان باندھے، علم تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے۔ جس شخص نے اس قدر ڈھٹائی اختیار کر لی، ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی، اس کے ہدایت پانے کی کوئی توقع رکھنا فضول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی حرام ہے۔ اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئی حلال تھی جن کو تم نے حرام بنا لیا، اب وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہے، تم ان کو حلال سمجھتے ہو۔ باقی مضمون آیت کی تفسیر و توضیح کے سورہ مائدہ کے شروع میں پیچھے نیچے گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے، یعنی کہ نیچے پہلے ہم سورہ مائدہ میں یہ بتا چکے ہیں، یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں پر ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلی حرام کی جا چکی ہے، مثلاً یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن کھر والا جانور خشکی انگلیاں پھٹی نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا، یعنی کہ یہود پر۔ نیز گائے بکری کی جو چربی پشت اور آنتڑیوں میں لگی ہو، ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو، ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گردہ کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام و نوح علیہ السلام کے زمانہ ہی سے مستمر طور پر حرام چلی آتی ہے، یعنی کہ یہود کا کہنا یہ غلط ہے کہ یہود کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز حرام کی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہود پر ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ جانور سب جو ابھی ہم بتایا ہے جو چیز سب کا نام وہ یہود پر حرام تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیم میں حرام نہ تھی، یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں۔ جو کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرے جھوٹا ہے، جیسے پارہ لن ترانو کے شروع میں ان دعوی کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے، یعنی رحمت کی سمائی سے تم اب تک بچے ہو، نہ جانو کہ عذاب ٹل گیا۔ قضا فی ظالم موضوع قرآن، مطلب کہ اللہ کے رحمت سے تم اب تک بچے ہو جتنی شرارت کیا ہے، نہ جانے کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے، اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو، اس کے سند اور دلیل لاؤ۔ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا یوں ہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کارروائیاں پسندیدہ ہیں، یعنی کہ غیر مسلم کو ہوتا تھا۔
नापसंद हुई तो उनके करने में हमको अब तक क्यों न आजाद छोड़ता। समझने की बात है कि एक नेक मुदब्बर गवर्नमेंट किसी बागियाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को बावजूद यकीनी इत्तला काफी कुदरत के पहले ही दिन पकड़कर अगर फांसी नहीं दे देती तो वो इसकी हरकत की निगरानी रखती है, कभी रवैया दुरुस्त रखने की हिदायत करती है और मौका देती है कि आदमी ऐसी हरकत का अंजाम सोचकर खुद संभल जाए। कभी इसलाह से मायूस होकर ढील छोड़ती है कि इसकी बगावत का ऐसा बाज़ाब्ता और मुकम्मल मवाद फराहम हो जाए जिसके बाद उसकी इंतहाई मुजरिमाना गद्दारी कानूनी हैसियत के अला रऊसुल अशहाद साबित की जा सके। इन तमाम सूरतों में मुजरिम की बाग ढीली छोड़ देने और फौरन सजा न देने की से क्या ये साबित होगा कि गवर्नमेंट की नज़र में वो कार्रवाई जुर्म व बगावत नहीं। गवर्नमेंट की निगाह इनके अफ़ाल का जुर्म होना अव्वल तो इसके शाया किए हुए कानून से जाहिर है, दूसरे जब ये मुजरिम मोहलत पूरी होने पर अदालत के कटहरे में लाया जाएगा, बाज़ाब्ता इस बात इजहार जुर्म की बाद फांसी व हवस दवाम की सजा भुगतेगा, तब बरी ऐन मुशाहिदा हो जाएगा कि गवर्नमेंट की नज़र में ये कितना बड़ा जुर्म था। बहरहाल गवर्नमेंट का किसी जुर्म पर बावजूद इल्म कुदरत रखने के किसी मसलिहत से फौरी सजा जारी न करना इसकी दलील नहीं कि वो जुर्म को जुर्म नहीं समझती। इस पर कयास कर लीजिए कि अहकमुल हाकिमीन इब्तदाई आफरीना से आज तक बवस्त अपनी सादिकुल कौल और पाकबाज नायबीन की हर किस्म के कवानीन अहकाम से बंदों को मतलब फरमाता रहा और खोल कर बतला दिया कि कौन सी बात उसके यहाँ पसंदीदा और कौन सी बात नापसंद है। कभी पे दर पे कभी थोड़े थोड़े वक्त के बाद इन अहकाम हदायत की याद दहानी भी होती रही। इस दौरान में खिलाफ वर्जी करने वालों से मुसाफत की हद तक मसाहमत की गई। मामूली तंबीहात की ज़रूरत हुई तो वक्तन फ़वक्तन उन्हें भी काम में लाया गया। जिनकी सकावत का पैमाना लबरेज होने वाला था उन्हें ढील दी गई कि वो साफ एलानिया तौर पर अपने को खुदा की इंतहाई सज़ा का मुस्तहक ठहराकर काफिर किरदार तक पहुँची। चुनांचा बहुत सी कौमें अपने जराइम की पादाश में दुनिया में थोड़ा थोड़ा मजा चख चुकी है। फिर इन हालात की मौजूदगी में किसी कौम की चंद रोज जराइम में मुब्तला रहने और फौरन न पकड़े जाने से कैसे इस्तदलाल किया जा सकता है कि वो जराइम माज़ल्ला खुदा के नज़दीक पसंदीदा, वरना खुदा उन्हें एक घंटा की भी मोहलत न देता। रहा ये सवाल कि खुदा ने इंसान की साख्त ही इब्तदाई ऐसी क्यों बना दी कि वो बुराई की तरफ न जा सकता और इस तरह फितरतन इसे मजबूर कर दिया जाता कि नेकी और भलाई के सिवा कोई चीज़ इख्तियार न कर सके। अगर गौर किया जाए तो इस सवाल का मतलब यह कि इंसान को ऐसा क्यों न पैदा कर दिया गया कि वो इंसान ही न रहता, या तो ईंट पत्थर बन जाता जो अदराक व शऊर अकस व अख्तियार से यकसर खाली हो, या गधे घोड़े वगैरह जानवरों की तरह जुजी एहसास व इरादा रखने वाला हैवान होता जो अज़ल से अब तक अपने मखसूस मतशाबा अफ़आल व अहवाल के महदूद दायरा में चक्कर लगाता रहे। यह बहुत इज्जत दी जाती तो फरिश्तों की सफ़ों में बैठला दिया जाता जो महज तात व इबादत के अख्तियार करने पर मजबूर मफतूर है। अलहासिल ये कुली अदराक और अजीम शान किसी तसरुफात रखने वाली तरक्की को न ही सिर्फ हस्ती पर न लाई जाती। मैं समझता हूँ कि कोई इंसान अपने शर्फ व करामत का बुलंद बांग दावा रखते हुए ऐसी जुरात न करेगा कि सरे से अपनी नौ के वजूद ही का मुखालिफ हो जाए। फिर अगर नौ इंसानी का मौज की अकली व अमली कुव्वतों और कसब व अख्तियार की मौजूदा आज़ादी के पैदा करना निज़ाम आलम की तकमील के लिए ज़रूरी था तो इसको निज़ाम तकवीनी का आसार व नताइज का कबूल करना भी ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि मादी मासी ज़िंदगी के शोबों में तो इंसानों की अक्ल व कसबी आज़ादी की बदौलत बेशुमार अनवा व अक़साम की मुख्तलिफ मज़ाहिर सामने आए, लेकिन मादी रूहानी मैदानों में वही दिल व बाग
دماغ اور قسم و اختیار کی قوتیں رکھنے والے انسان سب کے سب ایک ہی پگڈنڈی پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور کوئی ایک قدم ادھر ادھر ہٹانے کی قدرت نہ رکھے۔ پس اگر نوع انسان کا بحقیقت موجود عالم میں پایا جانا ضروری ہے تو نیک بد کا اختلاف بھی لاابدی ہوگا۔ یہی اختلاف کا وجود بڑی دلیل اس کی ہر وہ فعل جو وقوع کے میں آنے ضروری نہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ، ورنہ مختلف متضاد افعال کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ مثلا خوش اخلاقی بھی خدا کو پسند ہو اور بد اخلاقی بھی ایمان لانا بھی پسند ہو، نہ لانا بھی جو سرہن باطل ہے۔ بے شک خدا اگر چاہتا تو انسان کی ساخت ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی راستہ پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقع نہیں ہوا تو یہی حجت البالغہ اور پورا الزام ان لوگوں پر ہے جو یہ کہہ کر معصیت و رضا الہی میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس قدر شدید اختلافات کی موجودگی میں ان کی محض لغو اور بیہودہ باتوں کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں جو جیسے عقل مندوں کے سامنے پیش کر سکے، محض اٹکل کے تیر اور تخمینی باتیں ہیں جن کو خدا کے بالکل بکلی رد کرتی ہے، جس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ہے یعنی انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی گئی کہ سب کے سب راہ ہدایت پر چل پڑے۔ اس کو کسب و اختیار کی وہ آزادی حق جل وعلا نے عطا فرمائی ہے جس کا عطا کیا جانا کسی مخلوق کے لیے ممکن تھا۔ اس لیے لازم کہ اس آزادی کے استعمال کے وقت رائے مختلف ہو جائے، کوئی نیکی کو اختیار کر لے، کوئی بدی کو، کوئی حق تعالیٰ کی رضا رحمت کا مظہر بن جائے، کوئی غضب کا۔ اس طرح وہ آخری مقصد جو خالق کائنات نے آفزنس عالم سے ارادہ کیا یعنی اپنی صفات جمال جلال کا اظہار علی الوضح پورا ہوا، ورنہ اگر تمام عالم ایک ہی حال پر فرض کر لیا جائے تو بعض صفات الہیہ کا ظہور ممکن ہوگا اور دوسری بعض کے ظہور کے لیے کوئی محل نہ ملے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 8واں پارہ سورہ انعام میں چل رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔